آج گفتگو ہوگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی۔ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن بکھیرا ہے وہ سب خیرات ہے حسن مصطفیٰ کی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا۔ وہ کسی نے کہا تھا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے پیش نظر وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی نہیں آئی۔ اب وحی کے نہ آنے سے حضور علیہ السلام اداس تو تھے کہ محبوب کا محبت سے لبریز پیغام نہیں آ رہا۔ ایسی اداسی کے عالم میں کسی کافر نے، بدباطن نے یہ طعنہ دے دیا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام اور ملول ہوئے تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان حق ترجمان کے متعلق آپ یہ بارہا دیکھیں گے کہ جب کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی، دل آزاری ہوئی، سرکار نے اپنا بدلہ نہیں لیا، حضور نے درگزر فرمایا، لیکن اللہ نے ضرور کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا۔ کبھی محبوب کی شان بیان فرمائی، کبھی بے ادبی کرنے والے کی مذمت ہوئی۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں، سورۃ القلم میں بھی اسی طرح کا شان نزول ہے، سورہ کوثر میں بھی اسی طرح ہے۔ اور جب کسی نے یہ کہا حضور کو کہ رب نے چھوڑ دیا اس کو، اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا۔ وہ آیات بینات آپ تلاوت سن چکے ہیں، جبریل امی آ کر عرض کرتے ہیں، پس منظر آپ سمجھ گئے نا، وہی آ نہیں رہی تھی اور بدباطن نے طعنہ کیا دے دیا، اس کو چھوڑ دیا اس نے، اس کے رب نے۔ اب وہی کیا اترتی ہے، والضحیٰ، مجھے آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ رات جیسی آپ کی حسین زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے روٹھا نہیں ہے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس صورت پر ہم کچھ بات پہلے کر بھی چکے ہیں، لیکن آج ہمارا عنوان حسن مصطفیٰ ہے تو اسی کے متعلق عرض کروں گا۔ اب وہ کہہ رہے تھے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، اور رب حضور کے چہرے اور زلفوں کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اے محبوب، جو رب آپ کے چہرے اور آپ کی زلفوں کی قسمیں ارشاد فرمائے، وہ بھلا آپ سے روٹھے گا؟ وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا ہے۔ آپ نے ایک کلام سنا ہے حضرت حسان بن ثابت کا، معروف کلام ہے، اکثر نعت خواں بھی پڑھتے ہیں، نقیب محفل بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت نے لکھا ہے۔ حضرت حسان حضور کے ثناخواں تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے ممبر بچھایا کہ حسان میری ثنا ممبر پہ بیٹھ کے کرو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک محفل نعت کا کنسپٹ ہے،
ایک ماحول ہے، تو آپ جو ہمارے ہاں عام ٹپیکل ماحول ہے اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے گا. یہ نہ سمجھیے جیسے آج رم جھم ہوتا ہے ایسے ہی وہ تھا، بہت ڈفرینس ہے. نعت خوانی پر تنقید نہیں ہو سکتی. میں تو خود نعت خواں ہوں، میرے والد گرامی بھی نعت خواں تھے، میرے بچے بھی نعت خواں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نعت خوانی کرتے رہیں گے. لیکن نعت خوانی میں آج کل کچھ چیزیں ایسی ایڈ ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. تو حضرت حسان کے لیے جب ممبر بچھایا گیا تو سرکار علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا، حسان آپ نے جب میری تعریف و توصیف کرنی ہے، جب میرے دشمنوں کی حجو کرنی ہے، مذمت کرنی ہے، تو قریش ہیں میرے بڑے دشمن، لیکن قریش میں میرا خاندان بھی تو ہے. اس انداز میں ان کی حجب نہیں کرنی، ان کی مذمت نہیں کرنی کہ میرے پاکیزہ خاندان پر بھی بات آئے. تو عرض کرنے لگے، حضور آپ کے خاندان کو ایسے بیچ میں سے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں. اب جو دشمنان دین تھے، دشمنان مصطفیٰ تھے، حضرت حسان نے دراصل ان کی مذمت کی تھی، ان کا رد بلیغ کیا تھا. تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی تعریف کرنے کے اس محتاط انداز پر بڑے خوش ہوئے تھے. آپ نے پھر چادر مبارک عطا فرمائی. تو وہ محتاط انداز تھا جس میں کچھ غلط نہیں تھا، تعریف مصطفیٰ تھی اور حسین انداز میں، اور جس کی مذمت کرنی تھی وہ مذمت بھی پورے آداب اور طریقے کے ساتھ کی گئی تھی. اس لیے حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور دعا کی، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی جبریل امی کے ذریعہ سے مدد فرما. اب حضرت حسان کی جو ربائی میں پہلے سنا چکا ہوں وہ سنیے کیا انہوں نے لکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا، جب یہ بات کہی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، تو اس میں یہ احتمال تھا آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی حسین ہے ہی نہیں. آپ کا محدود سفر ہے، محدود آپ کی نظر ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں اور ہو سکتا ہے زیادہ حسین ہو. تو اگلے مصرے میں اس بات کا رد خود کر دیا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے آقا آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حسان کو کیسے پتا کہ حضور سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہے یا نہیں جنا؟ بات تو بالکل پرفیکٹ ہے نا ان کی. یہ تو ہمارا عقیدہ حضور سے بڑھ کر کوئی حسین رب نے بنایا ہی نہیں. تو حسان کو کیسے پتا؟ اس لیے پتا ہے، علماء کہتے ہیں دیکھو حضور نے کہا تھا اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ جبریل امی کے ذریعہ سے اس کی مدد فرما. حسان نے تو سب کو نہیں دیکھا، جبریل امی نے تو دیکھا ہے نا. تو جبریل امی کی تائید ہوئی تو حسان کو پتہ چلا حضور سے بڑھ کر تو حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کے متعلق کیا کیا حسین ارشادات ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو تخریج کیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کیا نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی مانند خوبصورت تھا، شمشیر کی مانند؟ ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ آپ نے فرمایا کس طرح حسین تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی چمک دمک خوبصورتی آپ چاند کے جیسی تھی یا تلوار کے جیسی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور حسین و جمیل گولائی میں تھا۔ جیسے چاند اور سورج گولائی میں حسین ہوتے ہیں، ایسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ رات بھی وہ تھی جس رات میں آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے سرکار کریم علیہ السلام کو دیکھا، سرخ حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا چاند زیادہ حسین ہے یا حضور زیادہ حسین ہیں؟ ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، ایک نگاہ چاند پر پڑی، اور پھر نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ٹک جاتی ہیں اور دل کہتا ہے آمینہ کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ اور کسی نے کیا حسین کہا تھا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوران گفتگو کبھی مسکراتے، اسمائل پاس کرتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور سے نورانی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر باہر آتی، اور یوں معلوم ہوتا کہ آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ بتائیں، حضور کیسے تھے؟ سرکار کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے تابعین پوچھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام کا یہ معمول شریف تھا کہ کوئی ایسا بندہ اگر ملتا جس کے بارے میں خیال ہوتا کہ شاید اس نے حضور کو نہیں دیکھا یا یہ اس کو نہ جانتے ہوتے تو اس سے پوچھتے بتائیں کیا آپ نے میرے آقا کی زیارت کی ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں کی تو کہتے پھر بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کیسے تھے۔
اب حضور کی باتیں سنانا شروع کر دیتے، گھنٹوں بیت جاتے حضور کی باتیں کر کے، دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، یعنی قرار نہیں آتا، دل چاہتا کہ باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، یہ عالم ہوتا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں نے تو دیکھا ہوا، تو پھر کہتے اچھا پھر بیٹھ جا، بتا دیکھا تو میں نے بھی ہے، جب تو نے دیکھا تو میں کیسے لگے تھے، کیسا پایا تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع سے پوچھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اگر تو ان کی زیارت کرتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ گویا طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے عرض کی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بہت عظیم الشان دکھائی دیتے تھے، اور آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنا جوتا مبارک سی رہے تھے کہ میرے آقا کی شان ہے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے جوتا مرمت کر کے بتا دیا موچی کو کم تر نہ سمجھنا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو کر بتا دیا دھوبی کو معمولی نہ سمجھنا۔ میرے آقا اپنا جوتا مبارک نعل شریف مرمت فرما رہے تھے، اور پسینے کے حسین قطرے آپ کی پیشانی سے خوبصورت موتیوں کی طرح نیچے آ رہے تھے۔ ام المؤمنین حضور کی پیشانی کو دیکھنے لگ گئیں۔ سرکار کریم علیہ السلام متوجہ ہوئے تو کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے فی البدی اشعار کہے لوامی زلیخ رأیت جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ آقا میں یہ دیکھ کر سوچ رہی ہوں وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھر اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے اور ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ آقا یہ منظر جو آپ کی پیشانی سے حسین قطرے نیچے آ رہے ہیں، یہ منظر اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی چھریاں کلیجے پر بھی چل جاتی تو تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیا حسن و جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے دیکھا، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے محض رخ انور کو دیکھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دل میں بڑے سوالات تھے۔ یہودیوں نے بہت اکسایا کہ تم یہ بھی سوال کرنا، تم چونکہ ہمارے بڑے عالم ہو نا تو تم ان سے جا کے ذرا دلائل سے بات کرنا، ثابت کر کے آنا کہ مسلمان غلط ہیں اور ان کے نبی بھی غلط ہیں۔ عبداللہ بن سلام بھی خوب تیاری کر کے آئے، خوب سوالات کس کے آئے کہ یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض کروں گا، اگر یہ کہا تو یہ آگے سے پھر اعتراض کروں گا۔ تو سادہ لفظوں میں کہو تو یوں سمجھے کہ سوالوں کی پانڈ سر پہ اٹھا کے لائے کہ حضور سے سوال کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں حضور کی محفل میں گیا، میں نے رخ والضحیٰ کو دیکھا، میں نے حسین چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کو بات کرتے دیکھا، حضور کے لب ہلتے دیکھے، حضور کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اب لب مصطفیٰ کا ہلنا کو معمولی تو نہیں ہے نا، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سرکار علیہ السلام گفتگو کرتے کرتے کبھی مسکرایا کرتے۔ حضور کے یہ درمیان والے دانت ثنایا اولیا، ان میں تھوڑا سا خلا تھا اوپر والے دانتوں میں، تو سرکار بات کرتے کرتے جب مسکراتے، جب حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہمیں یوں محسوس ہوتا اس جو خلا ہے اس میں سے نور باہر نکل رہا ہے، اتنا نور محسوس ہوتا لگتا مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی ہیں۔
اب سرکار کی گفتگو کو دیکھا، حضور کی محفل کو دیکھا، چہرہ انور کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی گفتگو مکمل ہوئی. آپ نے پوچھا جی کدھر تشریف لائے ہیں؟ آئے سوالات کرنے تھے، یہودی انتظار کر رہے تھے، ابھی شور اٹھے گا، ابھی بات اٹھے گی کہ عبداللہ نے یہ دلیل دی، یہ مناظرہ کیا، یہ گفتگو کی، وہ انتظار کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا جی کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگے حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب یہودی لڑنے لگے، جھگڑنے لگے. عبداللہ بن سلام تو نے تو ہماری ناک ہی خاک آلود کر دی، ہم تو بڑی امیدیں تجھ سے لگا کے بیٹھے تھے، یہ تو نے کیا کیا ہماری سمجھ میں نہیں آیا تیرا عمل. تم نے تو کوئی سوال بھی نہیں کیا، کوئی سوال کرتا، کوئی جواب سنتا، کوئی بات ہوتی تو ہم کہتے علمی بندہ تھا مطمئن ہو گیا. تم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، تیرا معاملہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہ کہنے لگا تمہیں کیا کہوں، سوال تو بڑے سوچے تھے لیکن جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو میری بھی سمجھ میں کوئی سوال نہیں آیا. دل نے گواہی دی یہی اللہ کے سچے رسول ہیں. جس امتی کا اتنا سونا آقا ہو، اتنا حسین آقا ہو، وہ اپنی نگاہیں گنبد خضرا کے ہٹا کر ادھر ادھر بھٹکاتا رہے تو یہ امتی کو زیب تو نہیں دیتا. اللہ اکبر. کسی بزرگوں سے کسی نے کہا حضور بڑا دل چاہتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، تو وہ کہنے لگے خواہش بڑی اچھی ہے، اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھو. اپنی آنکھیں تو اس لائق ہوں کہ ہم عرض کر سکیں مولا دیدار مصطفیٰ ہو جائے. حضور محدث اعظم سے کسی نے کہا حضور مدینہ شریف جانے کو بڑا دل کرتا ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا مدینے والے جیسا چہرہ تو بناؤ نا، وہ بلا بھی لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتیں سیدھی کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.